اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کہ میں ان لوگوں کو دعوت فکر دوں گا جن لوگوں کو گانے سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے، جن لوگوں کو میوزک میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں پیارے تو نے حضور کو قریب سے جانا ہی نہیں، جتنا مزہ حضور کی نعت اور بات میں آتا ہے اتنا مزہ ساری کائنات میں نہیں آتا۔ یہ میرے حضور کی ذات ہے، جتنا مزہ ان کی نعت اور بات میں ہے اتنا مزہ کسی چیز میں نہیں، پوری کائنات میں کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں جتنا حضور کی باتوں میں مزہ آتا۔ ہاں، ہمارا اپنا ماننا تو یہ ہے کہ ہماری سانسیں، ہماری دھڑکن اور جسم کا ایک اقبال حضور کے نام ہے، پوری زندگی حضور کے نام اور سب کچھ حضور کا ہے۔ بریلی سے آواز آتی ہے زمین و زمان، بریلوی ہونا یہاں پہ کھچڑی وچڑی تو نہیں ہے نا، تو پھر ہلکی پھلکی ہے تو انشاءاللہ وہ تو نعرے کے مارے چھپ جائے گی، اللہ سلامت رکھے۔ لیکن مجھے امید ہے میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں سارے بریلی والے بیٹھے، اور جسے شرم آتی ہو بریلی والا کہنے پہ وہ اٹھ جائے، اور جسے فخر ہو بریلی والا کہلانے پہ نا وہ میرے ساتھ بولے گا زمین و زمان۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کرے۔ ہاں، تو یہ حضور کے عشق کی بات ہے، ہمارا سب کچھ حضور کے لیے۔ مجھے بتاؤ کیا ہماری جان حضور سے زیادہ ہے؟ بولیں، ہمیں اولاد حضور سے پیاری ہے؟ ہمیں اپنی جائیداد حضور سے پیاری ہے؟ نہیں، کائنات میں ہمیں سب سے پیارا اگر کوئی ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے۔ ہاں، حضور کے کتنے احسانات اس امت پر ہیں، اگر ایک ایک کر کے گنے جائیں تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، ان کے احسانات ختم نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے ختم۔ وہ قوم اور ہے جو ان کے احسان نہیں مانتی، اور ان سے بھی ہم ایک بات کہتے ہیں جو بریلی نے ہمیں سکھائی ہے، آج بھی بریلی سے صدا آتی ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سکی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اگر کچھ بھی نہیں مانتے تو اتنا تو مانو حضور نے کلمہ پڑھایا۔ حیرت ہوتی ہے آج ہمیں اس بات پر کوشش کرنا پڑ رہی ہے کہ امت کس طرف چلنے لگی، کلمہ حضور کا پڑھے، نعمتیں حضور کی ٹھوکروں کی کھائیں، اور بندہ کہتا حضور کو یہ پتا نہیں وہ پتا نہیں، جب قرآن کہتا وہ علمہ کا معلم تکن تعلم، محبوب جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا، تو پھر تو کون سا میٹر لیے کھڑا ہے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہر کسی کو اپنا محبوب پیارا لگتا ہے۔ لوگ اگر محبوب میں عیب ہوتے اس کو چھپاتے ہیں، اور جس محبوب کو خدا نے بے عیب بنایا ہو اس میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو تو پھر تمہیں امتی کا حلالی کہلانے کا بھی حق نہیں، حلالی کہنے کا بھی حق نہیں۔ امتی ہو کر کے حضور کو عیبدار بندہ ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اعلیٰ حضرت سے کیا دشمنی ہے؟ کسی کی زمین جوتی اعلیٰ حضرت نے، کسی کی فصل کاٹی اعلیٰ حضرت نے، بتاؤ کسی کو گالی بکی اعلیٰ حضرت نے، کیا کیا اعلیٰ حضرت نے؟ جب یہ کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے جب انہوں نے یہ کہا کہ حضور کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ انہیں علم غیب نہیں، تب اعلیٰ حضرت نے اتنا ہی تو کہا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہی تو درد ہے اعلیٰ حضرت سے۔ کون سا اعلیٰ حضرت نے گالیاں بکی؟ آج اعلیٰ حضرت کے خلاف دھوکہ کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں کبھی میرے رضا کو قریب سے پڑھنے کی کوشش کرو، کبھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی کسی کے خلاف زبان نہیں کھولی۔ جب بھی امام احمد رضا کا قلم اٹھا تحفظ ناموس رسالت میں اٹھا ہے، جب بھی ان کی زبان کھلی ہے مصطفیٰ کی عظمت کی حفاظت کے لیے کھلی ہے، اور یار انہوں نے صرف زبان کھولی ہے تو اتنا درد ہے، اور جنہوں نے کلیجے کٹائے مصطفیٰ کے لیے ان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے ہو؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ مصطفیٰ کے عاشقوں کی، آج قلم اٹھانے والے سے اتنی نفرت ہے، جنہوں نے بچے قربان کیے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جنہوں نے کلیجے کٹائے ہیں ان کے لیے کیا خیال ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر،
حیرت ہو رہی ہے اور امت کس دہانے پہ کھڑی ہے. ابھی ہم اسی میں رہ گئے کہ حضور کو کیا پتا کیا نہیں پتا ہے. اور بتا جس نبی نے یہ کہا کہ اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ حضور کا فرمان ہے. اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور گھر خالی ہو تب بھی سلام کرو. صحابہ نے کہا تھا حضور گھر خالی ہو پھر کسے سلام کریں؟ میرے حضور فرماتے ہیں میرے جس امتی کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس گھر میں محمد الرسول اللہ ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی نہیں اس میں میں ہوتا ہوں. اور ابھی ہم اسی پہ لگے ہیں کہ حضور کو کچھ پتا نہیں. حضور کو خالی گھر کی خبر ہے تو بتا امت کے ٹوٹے دل کی خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ واللہ کو سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. امت کس ڈگر پہ کھڑی ہے ہمیں سوچنا چاہیے. کہتے ہیں صاحب بریلویوں نے ٹکڑے کر دیے. بریلویوں نے ٹکڑے نہیں کیے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم سب سے پہلے سینے سے میں لگاؤں گا، لیکن شرط ہے جن کتابوں میں غلط عقیدے گڑھ کے لکھے گئے ہیں پہلے ان کتابوں کو آگ لگاؤ اور امام محمد رضا کی چوکھٹ پہ آؤ اور صرف اتنا کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، یہ فقیر چل کے تمہاری ٹھوکروں تک خدا آ جائے. ہمارا کوئی اور اختلاف کسی سے، ہماری جائیداد کی تو جھگڑے نہیں. اگر ہمارا جھگڑا ہے تو حضور کے لیے ہے اور ہماری محبت ہے تو حضور کے لیے. خدا کا شکر ہے ہم سنی بریلوی ہیں، ہم ولی کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں. یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہمارا دامن کسی کی گستاخی سے آلودہ نہیں ہے. ہم ولی کو ولی مانتے ہیں، علی کو علی مانتے ہیں اور نبی کو نبی مانتے ہیں. کیا ہمیں خیال نہیں؟ آج نوجوانوں تکلیف ہوتی ہے. وہ چل رہا ہے کرکٹ چل رہا ہے کرکٹ، ہاں پتہ نہیں کون سا پی ایل چل رہا ہے مگر بس اتنا پتا میچ چل رہا ہے تو ایسے لگے پڑے ایسے، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی. اور نوجوان آئی پی ایل ہو یا بی پی ایل ہو یا ڈی پی ایل ہو کچھ بھی ہے، یہ چند دن کی مستیاں تجھے اتنی پیاری لگی کہ تو کھانا چھوڑ کے موبائل میں لگا گیا. پھر تجھے وہ قرآن کیوں یاد نہیں آیا جو مصطفیٰ نے تجھے دیا تھا؟ میں پوچھ سکتا ہوں. میں اکثر اس بات کے خلاف رہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھوائے جائیں، کیونکہ لوگ عزت کی خاطر جھوٹے بھی ہاتھ اٹھا دیتے. اور یہ وہ برکت والی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے فرشتے خود ذکر کی محفلوں میں شامل ہوتے، خود ذکر کی محفل میں شامل ہوتے. سچ بتانا اور اپنے اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچے ہمیں کتنے دن ہو گئے ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے. ہمیں کتنے دن ہو گئے ہم نے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا. اگر دوپہر میں سو گئے کرکٹ کا وقت ہے تو آنکھ کھلی نیند میں ہاتھ سیدھا موبائل پہ، آنکھ بعد میں کھلتی ہے بٹن پہلے دبتا موبائل کا. ہم موبائل کے اتنے شوقی. اور وہ قرآن جو دنیا میں وقار دینے کے لیے آیا تھا، جو آخرت میں بخشش کی ضمانت بن کے آیا تھا، اسے کتنے دن ہو گئے کھولے ہوئے. ہمارے گھر کے اندر جو بہو یہ قرآن لے کے آتی ہے، ساس کہتی ہے بیٹی اسے مسجد میں پہنچا دو. ہمارے گھر کے اندر کوئی قرآن پڑھا لکھا نہیں ہے. سوچنا چاہیے. اور جن گھروں میں قرآن رکھا ہے ان گھروں کے اندر روز فریج کی صفائی تو ہو رہی ہے، ٹی وی کی صفائی ہو رہی ہے، ایل سی ڈی کی صفائی ہو رہی ہے، لیکن اگر دھول نہیں اتاری جا رہی تو قرآن کے اوپر سے دھول نہیں اتاری جاتی. ہم کہاں چل رہے ہیں؟ ہم کس جگہ پہ ہیں؟ نوجوانوں آؤ حضور سے عشق کرو، حضور سے پیار کرو. اگر پیار اس لیے کرتے ہو کہ وہ تمہیں پیار کرے تو کائنات میں جتنا پیار امت سے حضور نے کیا ہے اتنا کسی نبی نے بھی اپنی امت سے پیار نہیں کیا. فخر کی بات ہے اللہ نے تمہیں اور مجھے حضور کی امت میں پیدا کیا. جتنا بھی اس بات پہ شکر ادا کرے نا رب کا کم ہی کم ہے کہ اس نے تمہیں اور مجھے حضور کی امت میں پیدا کیا. حضور کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور جس کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا نبی کرتے رہے. ہم نے تو کبھی دعا بھی نہیں مانگی، ہم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے. ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسجد کے امام صاحب نے آ کے کان میں کہہ دیا مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہو گیا. اس سے بڑا کون سا مزدہ تھا؟
یہ سب سے بڑی خوشخبری ملی. لیکن امت کے نوجوان نے جیسے جیسے شعور کوئی دہلیز پہ قدم رکھا، حضور سے رشتے توڑ دیے، حضور سے دوریاں بنا لی. ہمیں حضور کی یاد نہیں آتی، اور حضور کو امت کی کتنی یاد آئی. پوچھو ان علماء سے. میرے حضور نے معراج کا سفر کیا ہے. جب معراج کے لیے جانے لگے، جب پہنچے نا آسمان کا سفر طے کر کے، راستے میں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی. آدم نے حضور کو جاتے ہوئے دیکھا، آواز دی، یا محمد، اے محمد سنو میری بات. میرے سرکار ٹھہرے. کہتے ہیں کیا کہ فرماتے ہیں ابو البشر، بتائیے حکم کیا ہے. کہنے لگے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا ان سے جا کے کہہ دینا کہ میری امت کی مغفرت فرما دیں، میرے گناہگار اولاد کو بخش دیں. اللہ اکبر. حضرت آدم کو اپنی اولاد کی اتنی فکر ہے. جب میرے حضور معراج میں گئے ہیں، رب کی قربتوں میں پہنچے ہیں، رب نے فرمایا محبوب کیا مانگتے ہو مانگو. تو کیا چاہیے تھا؟ اللہ اکبر. ذرا غور کرو پیارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر رب کی زیارت کی التجا کرتے ہیں تو رب کا دیدار نہیں بلکہ نور کی تجلی جب دکھائی جاتی ہے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر کے زمین پہ آ جاتے ہیں. لیکن جب حضور رب کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو وہاں کوئی بے ہوشی نہیں ہے، بلکہ بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے رب کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں اپنے رب کی. اور اسی درمیان رب فرماتا ہے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ نہیں مانگا تھا میرے مالک میری فاطمہ کو آسائش عطا کر دے، یا اللہ میرے دشمن جو ہیں ان میں کمی پیدا کر دے، چراغوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کانٹوں کی جگہ پھول دے دے، دیکھ پیٹ سے پتھر باندھے ہیں، میرے رزق میں اضافہ فرما دے. میرے حضور نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ جب رب نے فرمایا تھا محبوب مانگ کیا مانگنا چاہتے ہو، تب مصطفیٰ کہتے ہیں یا اللہ میری گنہگار امت. رب نے فرمایا محبوب اور مانگ کیا مانگتا ہے، پھر مصطفیٰ کہتے ہیں یا اللہ میری گنہگار امت. پھر رب نے فرمایا محبوب کیا مانگتا ہے مانگ، پھر مصطفیٰ کہتے ہیں یا اللہ گنہگار امت. اللہ اکبر. بتا تو صحیح جن قربتوں میں پہنچنے کے بعد موسیٰ کے ہوش چلے جاتے ہیں، جن کو ہوش نہیں رہتا، نور کی تجلی دیکھنے کے بعد رب مصطفیٰ کی بارگاہ، رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کھڑے ہیں اور امت کی یاد ہے. جب اتنا پیار امت سے رب نے دیکھا، فرمایا محبوب اپنے آنسو پوچھ لے، وعدہ ہمارا ہے جو تیرا ہوگا وہ مجھ خدا کا ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا اب امت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اپنے حضور سے پیار کرے؟ اور خدا کی قسم دنیا کو اعلان کر کے بتا دو لوگو ہم حضور کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں، حضور کے لیے جینا بھی جانتے ہیں. کوئی سودا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں. اپنا تو ایک ہی نعرہ ہے جو مدینے والے کا نہیں وہ ہمارا. سارے بولے وہ ہمارا نہیں ہے. اور ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں ان کے خلاف ایک حرف بھی؟ حرف تو کیا ایک سانس گوارا نہیں کر سکتے. ایک سانس. جانتے ہو حضور نے امت سے کتنا پیار کیا؟ ہم حضور کی نظر میں کتنے پیارے؟ کبھی لیٹ کے سوچا کرو. میرے حضور ایک دن فرماتے ہیں صحابہ جی یا رسول اللہ کا کوئی ایسی چھت پہ نہ لیٹنا جس کی چار دیواری نہ ہو. وہ لوگوں کائنات میں کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنی نہیں روئی ہوگی جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے. فخر کرتے ہو نا میری ماں مجھ سے پیار کرتی ہے. خدا کی قسم کائنات کی ساری ماؤں کا پیار ایک پلے میں رکھو، میرے حضور کا امت سے پیار دوسرے پلے میں رکھو. ساری ماؤں کا پیار حضور کے پیار کے برابر نہیں ہو سکتا. اتنا پیار حضور امت سے فرماتے ہیں، اتنا پیار. صحابہ جی یا رسول اللہ ایسی چھت پہ نہ لیٹنا جس کی چار دیواری نہ ہو. یا رسول اللہ کس لیے؟ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی بیماری ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے. اگر تم ایسی چھت پہ لیٹے جس کی باؤنڈری نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کا پیر پھسلے، وہ نیچے گر جائے. اللہ اکبر. آقا وہ گرا تو حضور فرماتے ہیں امتی کو درد بعد میں ہوگا، مدینے والے کو درد پہلے ہو جاتا ہے. ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا؟ کسی کو ہے اتنی اولاد سے محبت جتنی حضور کو امت سے ہے؟ آج امت کا فرض نہیں بنتا؟ وہ نوجوانوں چلا کرتے ہو نا، میں نے دیکھا ہے مسلم نوجوان ہوتے ہیں آٹو چلاتے ہیں اور ساؤنڈ اتنے خطرناک لگے ہوتے ہیں کہ کمزور دل والے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. ان میں کیا بجاتے ہیں؟ گانے. وہ اللہ کے بندے تو روزی کمانے نکلا ہے، بچوں کے لیے رزق کمانے نکلا ہے، بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکل، گانے نہ بجا. اللہ توفیق دے تو مصطفیٰ کی نعت کے ترانے بجاتا چلا جائے.
کیا فرق پڑے گا اگر تم گانے نہ بجا کے نعت بجائے گا؟ کم سے کم تیری گاڑی جدھر سے گزرے گی دیکھنے والا دیکھ کے یہ تو پہچان جائے گا یہ کوئی عام دیوانہ نہیں، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے۔ کتنے حادثے ہوتے ہیں کئی جگہ روڈوں پہ، بکھرے لوگ ہم نے دیکھے، کانوں میں لیڈ لگی ہے اور چہرے بگڑے پڑے، ایکسیڈنٹ میں موتیں ہو رہی ہیں چلتے پھرتے، تو چہرے بگڑ جاتے ہیں، کانوں میں لیڈ لگی ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ اگر گانے سنتے سنتے مرا ہے تو پھر ٹھکانہ کیا ہو؟ موت کا کچھ پتا ہے جوانوں؟ ہر بندہ چاہتا ہے جنت میں جائیں، اور یہ دنیا کا حسن کچھ بھی نہیں، دنیا کا عیش کچھ بھی نہیں۔ خدا کی قسم میرے حضور نے فرمایا اگر جنت کی حور جنت سے زمین پہ تھوک دے تو اللہ اس کے تھوک سے پوری زمین کو مشک عنبر سے زیادہ مہکا دے۔ یہ جنت کی ایک حور کا تھوک ہے، اور فرمایا اگر ایک جھلک جھانک لے تو یہ جو سورج کی روشنی ہے نا اس کے حسن کے سامنے دھیمی پڑ جائے گی، اور تمہارے لیے ایسے انتظام ہے، پھر تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے، جنت کی تیاری کرنی ہے، اور یہ ذہن نہ بنانا ہمیں جنت نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے۔ میرے حضور نے فرمایا جب بھی مانگا کرو رب سے دعاؤں میں جنت مانگا کرو، جنت مانگا کرو۔ کس لیے؟ فرمایا حضور نے جب بھی بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے نا یا اللہ جنت دے، یا اللہ جنت دے، تو تیسری مرتبہ جنت خود کہتی ہے یا اللہ مجھے اس کے مقدر میں لکھ دے۔ اس لیے رب سے جنت مانگا کرو، اسی لیے حضور پوری زندگی آنسو بہاتے رہے تاکہ میری امت کو جنت مل سکے۔ آج امت کو فکر نہیں ہے، آج امت کو خیال نہیں ہے۔ او بھائی جب تم گھر سے کمانے کے لیے نکلا کرو تو ہو سکے قرآن کی تلاوت ساؤنڈ میں لگاؤ، مصطفیٰ کی نعت لگا لیا کرو، کسی بھی مصطفیٰ کے ثنا خاں کا تذکرہ لگا لیا کرو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں صبح سے شام تک جب تم آٹو چلاؤ گے، محنت مزدوری کر کے حلال کے پیسے کما کے لاؤ گے، اگر تم گانے سن کر کے وہ 500 روپے کما کے لاؤ گے تو گھر میں صرف 500 روپے نہیں آئیں گے بلکہ 1000 لعنتیں 500 روپے کے ساتھ گھر میں لے کر کے آؤ گے۔ اور اگر گانے کی جگہ تم مصطفیٰ کی نعت بجاؤ گے، آقا کے تذکرے تیرے کانوں میں گونجیں گے، صرف 500 روپے کما کے لائے گا لیکن ساتھ میں ہزاروں رحمتیں خدا کی تیرے گھر میں آ جائیں گی۔ اور تجھے تو پتا ہوگا جب لعنتیں آتی ہیں تو مصیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب رحمتیں آتی ہیں تو برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچیں گے نا انشاءاللہ گانوں سے؟ بولو انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں مطلب کیا ہے؟ آج دیکھو رشتے ہو رہے ہیں حضرت، رشتے تو پہلے ہی کہتا ہے سونے کی انگوٹھی لے کے آنا، سونے کی زنجیر لانا کا لے کے لیے، گدھا ہے کیا جو زنجیر پہنے گا؟ سونا عورتوں کا زیور حضور نے فرمایا لیکن بڑے فخر سے پہنے پھر کیا دنیا امیر سمجھ لے؟ یہ دنیا کی شوکت 4 دن کی ہے۔ جب حضور نے مردوں کے لیے حرام کر دیا تو پھر حرام مان جا، اور کتنا بھی حسن آئے کہتے حضور کو پیارا نہیں تو مجھے بھی پیارا۔ وہ سنا ہوگا حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گیا، ان کے ہاتھ میں نہ سونے کی انگوٹھی تھی، مسافہ کرنا چاہا، حضور نے چہرہ پھیر لیا، پھر آگے آئے، پھر حضور نے چہرہ پھیر لیا، حضور اٹھ کے چلے گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے حضور مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ غالباً حضرت علی تھی، کہنے لگے تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، حضور کو یہ پسند نہیں آئی، نبی کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ انہوں نے انگوٹھی نکالی اور دور پھینک کے ماری۔ کسی نے کہا اسے پھینکا کیوں؟ گھر لے جاتا، مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، تو کم سے کم یہ جا کر کے بیوی کو اس کا کوئی زیور بنوا دیتا۔ اس عاشق کا جواب سن، اس نے کہا جس کو حضور ناپسند کر دے، میں تو کیا، میں اپنی بیوی کو بھی وہ زیور پہنانا پسند نہیں کر سکتا۔ یہ تھی دیوانگی۔ آج نوجوان دیکھو سونا پہنے گھوم رہا ہے، کیا ہے اس میں، کیا شان ہے؟ فرمایا میرے حضور نے جو مرد زمین پہ سونا پہنے گا اللہ مرنے کے بعد اسے آگ کا زیور پہنائے گا۔ ہے ہمت برداشت کرنے کی؟ اور وہ آگ تمہارے چولہے کی آگ نہیں ہوگی، وہ آگ اتنی خطرناک آگ ہوگی، اگر اس آگ سے نکال کر کے دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے تو آدمی ایسا محسوس کرے گا جیسے اسے اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں لٹا دیا۔ تیاری ہے اتنی؟
برداشت کر سکتے ہیں اس آپ کو؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر حرام چیزوں سے بچاؤ. تمہارے لیے حضور نے کتنے آنسو بہائے. ایک دن جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, رب نے اعلان فرمایا ہے کہ محبوب تیری امت کا ایک ایک فرد پل صراط سے گزارا جائے گا, لیکن فرق یہ ہے کہ جو اچھے ہوں گے وہ پل صراط پار کر جائیں گے, جو پاپی ہوں گے وہ کٹ کے جہنم میں گریں گے. اللہ اکبر. اتنا سنا تھا میرے حضور کے دل پہ تکلیف ہوئی. حضور نے شہر مدینہ چھوڑ دیا. کس کے لیے چھوڑا؟ امت کے لیے چھوڑا. آج جوان بستر چھوڑنے تیار نہیں ہے, یاروں کی محفلیں چھوڑنے تیار نہیں ہے, کرکٹ کا میدان چھوڑنے تیار نہیں ہے, ٹی وی کے آگے سے اٹھنے تیار نہیں ہے. ہاں جا کر کے دیکھو کتنے جوان اب بھی ادھر ادھر چغل خوری میں لگے ہوں گے, کوئی ادھر سٹے بازی میں لگا ہوگا, کوئی چار یاروں کی یاری میں لگا ہوگا. مجھے بتا تو سکی کہ یہ ان کی یاری کے لیے مصطفیٰ کو چھوڑ رہے ہو جن کی وفا ایک منٹ کے لیے نہیں ہے. ان کی وفا تب تک ہے جب تک تم زمین کے اوپر ہو. جس دن تمہاری سانس ٹوٹ جائے گی اور تمہاری سانسیں ٹوٹیں گی اور زندگی کا بندھن ٹوٹے گا, اس دن تیرا اپنا دوست بھی تجھے ہاتھ لگانے تیار نہیں ہوگا. اور نوجوان ذرا آنکھ کھول کے تو دیکھ, تو کس کے لیے حضور کو ٹھکرا رہا ہے؟ تو کس کے لیے حضور سے رشتہ توڑ رہا ہے؟ جوان بتا تو سکی. کہتا میرا یار بڑا سچا ہے, اس کی یاری پہ بڑا ناز ہے مجھے. یہ کہتا تیرے ساتھ جیوں گا, تیرے ساتھ مروں گا. ہاں اس کے دعوے تو ہیں ساتھ جینے مرنے کے, لیکن تم نے بھی جنازے دیکھے ہوں گے, میں نے بھی جنازے دیکھے ہیں. جب کسی یار کا جنازہ اٹھتا ہے, انتقال ہو جاتا ہے کسی دوست کا, تو پھر دوست کے کپڑے اتارنے بھی دوست نہیں آیا کرتے, ہاتھ لگانے تیار نہیں ہوتے. پھر پوچھو ان دوستوں سے, وہ یار اس کے کپڑے کیوں نہیں اتار رہے ہو؟ کہتے ہیں اب ڈر لگ رہا ہے اسے چھوتے ہوئے, تم تو اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوتے تھے, آج کپڑوں سے ڈر لگ رہا ہے. کہا اب یہ مر چکا ہے, اب اسے چھونے کی ہمت نہیں ہے, چل آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو کہتا تھا کہ ہر لمحہ تیرا ساتھ نبھائیں گے, آج کپڑے چھوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ یار جو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے, وہ دوست جو قدم سے قدم ملا کے چلا کرتے تھے, آج یار کے کپڑے اتارنے تیار نہیں ہے. کپڑے اتارنے کے لیے باہر سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, وہ بھی اتارتے نہیں ہے. وہ کپڑے جنہیں تو پہن کے اترایا کرتا ہے, ان کپڑوں کو کینچی سے کاٹ کے پھینکا جاتا ہے یا پھاڑ دیا جاتا ہے. ان کپڑوں کی بھی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی ہے. اور تو نے کن کے لیے مصطفیٰ سے دشمنی لی ہے؟ آج جن کے لیے تو حضور سے دشمنی مول لے رہا ہے, جن کے لیے تو مصطفیٰ سے دور ہو رہا ہے, کل جب انتقال ہو جائے گا کوئی تیرے جنازے کو ہاتھ لگانے نہیں آئے گا. وہ جو تیرے ساتھ چلا کرتے تھے, جو کہتے تھے تیرے بغیر دل نہیں لگتا ہے, جب قبر میں اتارنے کی باری آئے گی یہ سارے دور کھڑے ہوں گے, کوئی تجھے قبر میں اتارنے نہیں آئے گا. اور جب قبر میں اتار دیا جائے گا اس وقت تیرے یہی یار جو کہتے تھے تیرے بغیر زندگی مشکل لگے گی, یہ تیری قبر کا ایک ایک سوراخ ڈھونڈ کے بند کریں گے, کہیں گے یہاں بھی مٹی رکھ دو, یہاں بھی سوراخ رہ گیا ہے, یہاں سے تختہ نظر آ رہا ہے, ایک ایک سوراخ کو بند کریں گے. ان کے لیے حضور سے دشمنی مول لے رہا ہے جو تیرے کوئی وفاداری میں ساتھ نہیں ہے. جب مٹی ڈال دیں گے تو ایک منٹ کے لیے تیری قبر پہ نہیں رکیں گے. کوئی کہے گا بریانی ٹھنڈی ہو رہی ہے, کوئی کہے گا کھانے میں تاخیر ہو رہی ہے, کوئی کہے گا گرمی تیز ہے, کوئی کہے گا بھوک لگی ہے, کوئی کہے گا پیاس لگی ہے. سب تجھے چھوڑ کے آ جائیں گے, اور جب تو قبر کے اندر اکیلا ہوگا, کوئی یارو مددگار نہیں ہوگا. خدا کی قسم دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, جہاں سب کی یاری دم توڑ دیتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی یاری شروع ہوا کرتی ہے. جب سارے دم توڑ دیں گے, چھوڑ کے واپس آ جائیں گے, اس وقت میں جب تو تنہا اور اکیلا ہوگا, کوئی یار نہیں ہوگا, خدا کی قسم چہرے سے کفن بعد میں ہٹے گا, مدینے والا تیری قبر میں پہلے آ جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. نوجوانوں حضور سے پیار کرو, اگر سچی یاری حضور کی ہے تو پھر انتظار کس کا؟ ہاں کوئی اس لیے پیار کرتا ہے میرا محبوب سب سے حسین ہے, تو حضور سے زیادہ کوئی حسین ہو تو بتاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لمیاتی نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جا, جگراج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہید و سر آ جا. ہاں اگر اس لیے حضور کی ہوئی کسی سے پیار کرتا ہے کہ کوئی زیادہ پاور والا ہے, تو پھر میرے حضور سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا.